بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ فصل فیما یبطل الصلاح یعنی مبطلات صلاح کا ذکر ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اب اس میں ہم لوگ آخری فصل فیما یبطل الصلاح کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کتاب میں جو ہمارا سلسلے وار حلقہ چل رہا ہے اس میں حلقہ نمبر 82 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأكل والشرب قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده، فعفي عن سهوه فيسجد له. قاله في الكافي: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم. رواه سعيد. وعن أبي هريرة نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف، وفيه ثم نفخ فقال أف أف. رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته أو انتحب لا خشية لله، فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني: أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، نص عليه في البكاء. وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع. رواه النسائي. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں فصل فیما یبطل الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج آخری مبطلات الصلاح کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب تک کئی ایک مبطلات صلاح کا ذکر آیا ہے جس میں نواقض وضو میں سے کوئی چیز واقع ہو جائے تو اس صورت میں بھی آدمی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح آدمی عمدن اپنی بے ستری کرے یا ایسا عمل جو عمل کثیر شمار ہو وہ اس سے صادر ہو جائے، یا پھر کسی رکن کی ترتیب کو الٹ دے، یا پھر کسی رکن کو جان بوجھ کر وہ تکرار کرے، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں یا وہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اب یہاں پر مزید کچھ باتوں کا اضافہ یہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ وبالأكل والشرب،
اسی طرح آدمی کھائے پیے نماز کی حالت میں تو یہ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے، کیونکہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہے، ایسے میں وہاں کھڑے ہو کر کھائے پیے یہ نماز کے منافی امر ہے، یہ نماز کے شایع نشان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کوئی بھی ایسی حرکت کریں جو اللہ تعالیٰ کے ادب کے منافی ہو تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہاں پر جن کا تذکرہ ہے اس میں خاص طور پر کھانے پینے کی بات ذکر کی گئی ہے، اور یہاں ابن منذر نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کھا لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں پر نماز، فرض نماز اور نفل نماز میں احکام کی تفریق کے سلسلے میں اگر احادیث میں کوئی چیز واضح ہے تو اس صورت میں نماز میں نفل اور فرض میں تفریق کی جائے گی، اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو اس طرح کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ نفل نماز میں کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور فرض نماز میں کھا لے تو مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو احکام نماز فرض کے ہیں وہی احکام نماز نفل کے ہیں، تو دونوں میں یکسانیت ہے سوائے ان باتوں کے جن کے اندر تفریق کی گئی ہے احادیث میں۔ تو یہ جو انہوں نے تفریق کی ہے کہ اگر عمدن فرض نماز میں ہی اگر کوئی انسان کھائے پیے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی، ورنہ نفل اگر ہو تو یہاں پر یہ جیسے کچھ فرق کر رہے ہیں، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس بنیاد پر بغیر کسی دلیل کی یہاں پر یہ تفریق کرنا فرض اور نفل میں یہ درست نہیں ہے۔ اب رہی بات سوى اليسير عرفا لناس و جاہل، اس کو لناسی یا اس سے مراد الناس نہیں ہے، یہ ناسن لکھا گیا ہے یا کو حذف کر کے، تو یہاں پر ناسی اور جاہل کا حکم یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو ایسی صورت میں وہ اس کا حکم کیا ہے، تو بھولنے کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہی جان بوجھ کر عمدن کوئی آدمی کرتا ہے جو عالم بھی ہے، یعنی نماز کا یہ حکم جانتا بھی ہے، اور اسی طرح وہ جان بوجھ کر رہا ہے، بھولے سے نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جب یہ کام آمدن کرنے پر نماز باطل ہوگی تو سہون کرنے پر اس نماز کا اس نماز کے لیے، اس نماز کے تکمیل کے لیے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز وہ تفریق کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان اگر کھا پی کر آیا، دانتوں میں کوئی چیز بچ گئی، گوشت کا کوئی ریزہ بچ گیا، کوئی ہلکا سا چھوٹا سا ٹکڑا جیسے بچ گیا، یا کوئی چیز آپ کھا کر آئے جیسے سونف کھا کر آئے اس کا کوئی دانہ بچ گیا، یا اس طرح کی کوئی چیز جو یسیر ہے، تو کیا ایسا جو کھانے یا نگلنے والے پر بھی کیا کھانے کا حکم لگے گا کیا مشائخ؟ نہیں لگے گا سر، کیونکہ بہت بسیط ہے نا، جی احتیاطاً تو اس کو اگر ویسا ہے تو نکال دینا چاہیے، جی نگلنا نہیں چاہیے نماز کی حالت میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی صورت ہے کہ انسان جو ہے اس کو نکال ہی دے یا یہ حرکت کر لے، اس طرح کے کوئی ہاتھ ڈال کے کچھ نکال لیا، اس کو جیب میں ڈال لیا، ایسی کوئی بات ہو جائے تو بھی ٹھیک ہی ہے، ورنہ اس طرح اگر نگل گیا، نگل لے تو یہ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوگا،
کیونکہ اس کو کھانا پینا نہیں کہتے ہیں، وہ دانتوں میں جو چیز بچ گئی ہے اس کو وہ اندر کی طرف گویا کہ ڈھکیل دیا ہے اس کو. یہ کھانا پینا اس کو کہتے ہیں جو پوری طرح ایک انسان ارادہ کر کے یہ چیز کھاتا ہے. اب وہ اس کی ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اب اگر وہ اس کو نہیں نکلے گا تو پورے نماز اس کی جو ہے بار بار زبان اس کی وہاں جاتی رہے گی، اس طرح کا کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہی رہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَلَا تَبْطُلُ إِن بَلَعَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ بِلَا مَضْغٍ. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک قید رکھی کہ ایک آدمی اگر کوئی ٹکڑا وکڑا نکال لے پھر اب اس کو اچھی طرح چبا کے اس کو اگر جو ہے نگلنا چاہے تو پھر یہ ایک لمبا کام ہو جائے گا. تو اس طرح یہ بھی بہتر صورت ہے جیسے شیخ نے ذکر کیا کہ آدمی جو ہے اس کو نکال کے جیب میں ڈال لے یا اس کی وجہ سے جو خلل ہو رہا ہے. تو یہ حکم ہے. اگر جو ہے انسان نماز کے دوران کوئی چیز منہ میں رہ جائے تو اس کو بلا مضغ کے آدمی نگل جائے تو اس کو کھانے پینے پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. لأنه لا يمكن التحرز من، اس لیے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا اور آدمی اس سے بچ نہیں سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے اسے کافی خلل ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک آدمی یسیر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا شمار پوری طرح بات پر نہیں ہوگا. جیسے کسی نے کھنکار دیا تنحنہ یہ ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بات کیا. تو اسی طرح بالکل جو چھوٹا سا ٹکڑا آپ کھا لیے ہیں نگل گئے ہیں اس کا اطلاق کھانے پر نہیں ہوگا، پینے پر نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کھنکارے تو اس کا اطلاق گفتگو پر نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا جائے کہ اس آدمی نے بات کی کیونکہ وہ صرف کھنکارنے کا عمل اس سے ہوا ہے. اس کی تشبیہ دے رہے ہیں اسی بلع کے استدلال کے طور پر. وَكَالْكَلَامِ إِن تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ نَفَخَ فَبَانَ حَرْفَانِ. اچھا، وَكَالْكَلَامِ یہ اصل میں اس کا عطف ہے بالأکل والشرب. وَكَالْكَلَامِ إِن تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ أَوْ نَفْخٍ، یہ اس کا عطف اصل میں اس پر نہیں ہے. سوى اليسير عرفا لنا کیا کہتے ہیں ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ، اس پر نہیں ہے. اس کا عطف ہے وبالاكل والشرب، اس پر عطف ہے اس کا. وكالكلام ان تنحنها بلا حاجة، بلا ضرورت اگر کوئی آدمی کھنکارتا ہے تو اس کا اطلاق ہوگا بالکل بات کرنے پر. جس طرح ایک آدمی بلا ضرورت کھنکارتا ہے تو یہاں پر فقہ حنبلی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق ہوگا بات کرنے پر. اس کے اوپر مزید وضاحت آ رہی ہے کہ یہ صحیح رائے نہیں ہے، یعنی کہ کھنکارنا بات کرنے کا حصہ نہیں ہے یا بات کرنے میں شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے لیے ثبوت دے رہے ہیں، بات آگے آ رہی ہے. او نفخ فبان حرفان، یا پھونکا تو دو حرف واضح ہوئے. کیسے ہوگا مشائخ یہ؟ او نفخ فبان حرفان کیسے ہوگا؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اوف. جی بالکل، اف کہہ کے اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو حرف کے نکل جانے کی وجہ سے گویا کہ اس نے بات کی، ایسا اطلاق ہوگا. یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہاں پر یہ رائے ذکر کی گئی. اور اس کے لیے انہوں نے استدلال کیا لقول ابن عباس من نفخ فی صلاته فقد تکلم، کہ حضرت ابن عباس کی طرف یہ نص منسوب ہے، یہ اثر منسوب ہے کہ جس آدمی نے نماز میں پھونکا تو گویا کہ اس نے بات کی. اس اعتبار سے فقہ حنبلی میں یہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی آدمی بلا حاجہ تنحنح کرتا ہے، کھنکارتا ہے یا اف کہہ کے کہہ دیتا ہے
تو اس کا اطلاق گویا کہ بات کرنے والے کی طرح ہوگا، اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی. یہ فقہ حنبلی کی رائے. اب یہاں پر رواہ سعید وعن ابی ہریرہ نحوہ وقال ابن المنذر لا يثبت عنہما. ابن منذر کہتے ہیں کہ ایسی ہی بات یہاں پر سعید ابن منصور نے اس بات کو روایت کیا جو من نفخ فی صلاته فقد تکلم. یہ بات جو منقول ہے سعید ابن منصور نے نقل کی. وعن ابی ہریرہ نحوہ، حضرت ابی ہریرہ سے بھی ایسی ہی بات منقول ہے، یہ بات کہی گئی. ابن منذر کہتے ہیں کہ دونوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ کوئی آدمی اف کہہ دے تو اس کا اطلاق نماز میں بات کرنے والے کی طرح ہوگا، تو اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہوگی. یہ دونوں ہی صحابی سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے، ابن منذر کہہ رہے ہیں. یہاں پر صاحب کتاب کہہ رہے ہیں والمثبت مقدم علی النافی. جو آدمی اس کا اس بات کر رہا ہے وہ نفی کرنے والے پر مقدم ہے. قواعد اصول فقہ کی روشنی میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بات کرتا ہے کسی چیز کا، کوئی آدمی نفی کر رہا ہے، تو یہ جیسے دیگر اصول کے طور پہ کہتے ہیں کہ عدم علم عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے. یعنی کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی یا وہ چیز نہیں ہوئی. اسی کا یہ بدل ہے والمثبت مقدم علی النافی. وعنہ اکرہہ. حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی منقول ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ آدمی بلا حاجہ کوئی تنحنح کرے یا اف کہہ دے. تو یہ ساری چیزیں مکروہات صلاح میں ہونی چاہیے، مبطلات صلاح میں نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابن عباس سے گویا کہ یہاں پر دو قول منقول ہو گئے. ولا اقول يقطع الصلاح، یہ حضرت ابن عباس ہی کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ نماز اس کی وجہ سے باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس کے لیے وہ ایک مزید دلیل دے رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس سے دونوں طرح کے قول یہاں پر منقول، لیکن جو پہلا قول ہے اس کے تعلق سے بعض حاشیہ نگاروں نے کہا کہ اس کی سند حضرت ابن عباس تک نہیں پہنچتی. تو مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس کی طرف یہ منسوب کرنا کہ آپ نے اف کہنے کو بات کرنا شمار کیا، یہ صحیح نہیں ہے. اب دوسری روایت وہ اس بنیاد پر یہ مسئلہ مستمت کر رہے ہیں. کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے دوسری بات یہ کہی کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور میں اس آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہو، میں ایسے نہیں کہوں گا. کیوں؟ اس کے لیے صلاۃ الکسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل منقول ہے. ثم نفخ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں پھونکا، فقال اف اف. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات منقول ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے اور یہ صحیح حدیث سے منقول ہے، تو اس کے علاوہ بھی یہ قال مہنا، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگرد وہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت ابا عبداللہ، امام احمد کو میں نے دیکھا، یتنحنح فی صلاتہ، نماز میں کھنکار رہے ہیں. کسی آدمی کو کھانسی کی طرح ہو جائے، کچھ گلے میں بیٹھنے کی طرح گویا کہ احساس ہو تو کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی اگر کھنکار دے یا اف کہہ دے تو یہ اس کی نماز کو باطل کرنے والا عمل نہیں ہوگا. اف کے لیے دلیل حضرت عباس ہی سے جو حدیث منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز میں یہ اف اف کہا تھا. اور جو تنحنح کی بات ہے تو یہ دیگر احادیث میں آیا ہے کہ تنحنح ہوا کرتا تھا یا تنحنح کی بات ثابت ہے کہ اس طرح کھنکارنا گویا کہ ایک طرح کا ایک اشارہ بھی ہوتا ہے. کبھی امام بھول جائے تو اس طرح کھنکارنے سے امام کو بھی ایک اشارہ مل جاتا ہے. تو اس طرح کا تنحنح ہونے سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہاں پر جو فقہ حنبلی کے اعتبار سے جو بات انہوں نے راجح سمجھی پہلے ذکر کی ہے، صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ نماز اس کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں او انتحب.
یہ انتحبہ کے معنی کیا ہے مشائخ؟ انتحبہ اس کے معنی البکاء الشدید ذکر کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رو پڑتا ہے نماز کے حالت میں تو کیا یہ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تفصیل ہے اس میں. او انتحب لا خشیتا للہ، اگر اللہ کے عذاب سے خوف کھا کر ان آیتوں کو سمجھ کر کوئی آدمی ان آیتوں میں تدبر کرتے ہوئے اگر اس طرح رو پڑتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی مشائخ؟ نہیں ہوگی شیخ انشاءاللہ. جو آدمی اللہ کے خوف و خشیت سے روتا ہے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. باقی جو آدمی کے اللہ کے خوف سے نہیں رویا، اس کو کوئی اور چیز یاد آ گئی، کوئی آدمی اس کا قریبی گزر گیا وہ یاد آ گیا نماز میں، اس کے لیے رونے لگا، تو پھر یہاں پر اہل علم نے کہا کہ یہ گویا کہ خشیتاً للہ نہیں تھا، یہ مخلوق یا اس کی دوسری چیزوں کو یاد کر کے اس نے رویا، تو گویا کہ یہ انتحاب یا یہ بکائے شدید نماز کو باطل کرنے والا ہوگا. لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونے والی بات ہے تو وہ نماز کو باطل کرنے کا سبب نہیں بنے گی، کیونکہ کئی ایک احادیث سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو لہو عزیز کعزیز المرجل، ہانڈی جس طرح کھت کھت پکتی ہے اس طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلا کرتی تھی. یہ بات منقول ہے، یہ بات کہی گئی، یہ بات ثابت ہے. تو اس طرح اس وجہ سے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتے ہوئے نماز میں سختی سے رو پڑے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نماز میں رونے کی آواز سنی جاتی تھی. نشیج رونے کی آواز کو کہتے ہیں. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها، کہ اگر نماز میں وہ اس کو اونگ آ جائے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو نماز سے متعلق نہیں، او سبق على لسانه حال قراءته، قراءت کرتے ہوئے پڑھنا کچھ چاہ رہا تھا، وہ سبقت لسانی سے وہ کچھ اور کلمہ بن گیا، تو ایسی صورت میں وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز کے حالت میں بات کر دی یا اس نے کچھ ایسا کلمہ کہا. او غلط فیہا، یا غلطی بھی ایسی کرے کہ اس کا کچھ اور ہی معنی بن رہا ہو. فأتى بکلمۃ من غیر القرآن، غیر قرآن کا ہی کوئی معنی اس نے گویا کہ بیان کر دیا، تو ایسی صورت میں وتوقف احمد فی کلام النائم، اور امام احمد نے ایسے سونے والے یا جو ہے کہ اونگنے والے آدمی کے زبان سے اس طرح کی کوئی بات نکل جائے تو اس میں توقف اختیار کیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز کو باطل قرار دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رفع القلم عن ثلاث، جس طرح 3 آدمیوں سے قلم تکلیف اٹھا لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک وعن النائم حتی یستیقظ، تو وہ جو بول رہا ہے یا بول دیا تو گویا کہ قلم تکلیف اس حال میں اس سے اٹھ گیا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی وہ کلمہ اس طرح اونگ کے عالم میں کوئی بول دیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یہ امام احمد کا موقف ہے. اس کے بعد اسی طرح یہ بات بھی 2-3 منٹ اور ہیں. او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء، یا اسی طرح نماز کے اندر کھانسی غالب آ گئی، بار بار چھینک آ رہی ہے، بار بار جمائی آ رہی ہے،
یا اس کو رونا آ رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل نہیں ہوگی. یہ لا ان نام فتکلم اسی پر یہ ساری چیزیں عطف ہیں. تو او انتحب اگر صرف کسی دوسری وجہ سے رویا تو نماز باطل ہوگی. لا خشیتا للہ لا ان نام فتکلم یہ اسی پر یہ عطف ہے. لا ان نام فتکلم او سبق علی لسانہ حال قراءتی. تو امام احمد کا یہ موقف ہے کہ جو آدمی نیند میں گویا کہ کوئی بات کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قلم تکلیف اٹھا لیا تو اس وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. یہ بات کہنا ہے. اسی طرح جس آدمی پر کھانسی غالب آ جائے، چھینک یا جمائی یا رونا، ایسی صورت میں ان تمام لوگوں کی نماز باطل نہیں ہوگی. اس کے لیے وہ کئی باتیں سلف کے عمل سے ذکر کر رہے ہیں. صلیت الی جنب ابی عبداللہ فتثاءب 5 مرات. امام احمد کے بازو انہوں نے نماز پڑھی تو 5 مرتبہ انہوں نے گویا کہ جمائی دی. وسمعت لتثاؤبه ہا اس طرح کی آواز بھی آ گئی. وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ من المؤمنین الى ذکر موسیٰ وہارون ثم اخذته سعلة فرکع. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کھانسی آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے کرتے روک دیے اور رکوع میں چلے گئے. تو اس طرح کی جو بات ہو جائے اگر انسان سے نماز کے عالم میں تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. یہ ساری کیفیتیں انہوں نے بیان کی، چاہے کھانسی ہو، چاہے عطاس ہو، چاہے تثاؤب ہو یا بکا ہو. تو اس کے اندر کئی ایک چیزیں ہیں جو مختلف بھی ہیں اور کئی ایک چیزیں ہیں متفق علیہ بھی. تو جو موٹی موٹی متفق علیہ باتیں ہیں انہوں نے اس کو بہت پہلے ہی ذکر کر دیا، اور اس کے بعد جن باتوں کو محل نظر سمجھا یا مختلفی مسائل ہیں تو ان کو آخر میں ذکر کیا ہے. تو اس کی تفریق دلائل کی بنیاد پر ممکن ہے کہ یہ نماز کو باطل کرنے والی چیز بن سکتی ہے یا نہیں. تو یہاں تک میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.